پوری دنیا میں آئندہ کبھی پاسبل نہ ہو کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیر ویپنز حاصل کر سکے. یہ بڑی سخت سزا اس پہ دیتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کے بھی وہ تمام دوست جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیر پروگرام دینے میں مدد کی تھی، اس میں سے اکثر کو ملک کے باہر یہ قتل کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی ان کے ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. اور آپ کے خیال سے یہ سارا جو ڈاکٹر قدیر سے ریلیٹڈ سارے ایونٹس ہیں somehow the other is also linked to Mossad and Greater Israel؟ دیکھیے امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا ان 1988، اس میں اس کو نام بھول رہا ہوں اس وقت، لیکن ہی ویری کیٹیگوریکلی سیڈ، جب جنرل ضیاء کا کریش ہوا اس نے ویری کیٹیگوریکلی گیو اسٹیٹمنٹ کہ یہ موساد نے کرایا ہے، چونکہ موساد نے اس سے رابطہ کیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ ہم یہاں سے آپریشن کر کے جنرل ضیاء کو قتل کریں. امریکن فورن آفس نے یہ کیا کہ اس امبیسڈر کو پاگل ڈکلیئر کر دیا، اس کو نوکری سے نکال دیا اور اس کو گھر بھجوا دیا آپ نے. اور 20 سال بعد وہ شخص آج مقدمہ لڑ رہا ہے کیونکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا، سچ از اے پل. اور وہ آج وہ مقدمہ لڑ رہا ہے امریکہ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا، جو میں نے کہا سچ کا. یہ اسرائیلی موساد آپریشن تھا اور جس کی وجہ سے امریکہ نے تمام انویسٹیگیشنز اس جنرل ضیاء کے کریش کی رکوائی ہیں. سو دے آر ویری مچ کیپیبل آف اساسینیشن. ان کا ویپن ہے، ان کا ٹول ہے، یہ کرتے ہیں. یہ حکومتیں الٹاتے ہیں، بغاوتیں برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. اور جو کچھ اس وقت یہ عراق میں کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکٹیرین وار ہو، چاہے وہ کردوں اور عربوں کی لڑائی ہو، چاہے وہ چاہے وہ ترکی کو توڑنے کی بات ہو، چاہے ایران کے اندر فساد برپا کرنا ہو، ان تمام کے جو طریقہ کار ان کا ایک ہی رہتا ہے. اور یہی طریقہ کار پاکستان کے خلاف سینکشنز کی بات کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد، سینکشنز کی بات کریں گے. پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ برپا کروا رہے ہیں، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے یہ افغانستان سے. جو وزیرستان میں فساد ہو رہا ہے اس کی پوری سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی ہے. ہزاروں راکٹ فائر ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے تو نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کی باقی بات ہم اگلے پروگرام میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، ہوا فرینڈز ہمارے دوست کون ہیں؟ ویل ان سمپل ورڈز چائنا از ون. ان کے ساتھ بھی تو آج کل ہمارے ریلیشن شپ چائنا کی ریلیشن شپ خراب کرنے کے لیے ان کے ایسے کوشش کر رہے ہیں. دوسرا رشیا کین بی آر فرینڈ ناؤ بیکاز رشیا اور چائنا اس وقت ایس سی او کے کیمپ میں کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ میں اکٹھے ہو چکے ہیں. رشیا اور امریکہ کا ایک اور ایس سی او کا اور نیٹو کا تصادم بلڈ ہو رہا ہے. تو ہم کو اگر آپ نوٹ کریں کہ ایس سی او نے آبزرور اسٹیٹس دیا ہوا ہے ایس سی او میں، ہمیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایس سی او کو جوائن کر لیں. چائنا تو چاہتا ہے کہ ہم جوائن کریں. ابھی تک روس ہم پر اتنا اعتبار نہیں کرتا کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ ہم شاید زیادہ امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور ابھی تک ہم کو اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی پڑے گی. دوسری بات کہ پاکستان کو افغانستان میں اپنی پالیسی ری ڈیفائن کرنی پڑے گی. ہم کو طالبان اور القاعدہ میں فرق کرنا پڑے گا کہ طالبان But a lot of people in Afghanistan are now against Pakistan. They're against Pakistan. یہ جب ہم اگلے دفعہ بات کریں گے جب پاکستان کی افغان پالیسی ڈیبیکلز ہم نے کیا کی ہیں 1975 سے 1995 تک پرٹیکولرلی ایک فیز تھا اور اس کے بعد ضرور طالبان آنے کے بعد جو فیز ہم نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ افغان جہاد کو 10 سال پالنے کے بعد آج ہمارا افغانستان میں کوئی ایسٹ باقی کہ وہ ہمیں خود ٹرسٹ نہیں کرتے، خود ہمیں ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ ڈیبیکلز ہیں، تاریخی ڈیبیکلز ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں کیا کیا ناموں سے نوازا جاتا ہے. We have to learn from the perspective of history. ہم تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھتے. But it's a very lonely place and if you say پوری ورلڈ میں ایک چائنا ہی ہمارا دوست ہے. How about the role of these other Islamic countries? How are they with us? ان میں خلوص ہے، عوام میں بہت زیادہ خلوص ہے پاکستان کے لیے، لیکن صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری کوئی مدد کر سکے کیونکہ ان کو ہر بار خود باہر سے ہیلپ چاہیے. وہ بیچارے خود مجبور ہو چکے ہیں. میں نے عرض کیا نا پچھلے پروگرام میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ مغربی افریقہ سے لے کر پاکستان تک تمام مسلم دنیا پریکٹیکلی اوور رن ہو چکی ہے. ہمارے پاس کوئی اب فوجی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی اکنامک پاور ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت مغرب کے طوفان کا یا سامنا کر سکے، انڈیا کے آبجیکٹوز کا یہ مقابلہ کر سکے. یہ آخر میں بات ساری پاکستان پر ٹوٹتی ہے. پاکستان کا دفاع ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو، پاکستان کے دفاع کو توڑنا ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اسرائیل، نیو کانس، کنزرویٹو، زائنسٹ کے لیے. اور اس بینڈ ویگن پہ ہندو زائنسٹ بھی رائڈ کر رہے ہیں. جیسے نے عرض کیا نا کہ ہندو فورن پالیسی اسکیونجر ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ مغرب اور زائنسٹ سے ہمیں پٹوائیں اور اس کے بعد اس شکار کو اس پر قبضہ کریں یا اس کو کھائیں. خود ان میں ہنٹر کلر انسٹنکٹس نہیں ہیں. ہم ان پہ 1000 سال حکومت کر چکے ہیں. ہندو ہم سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. یعنی انڈینز جو ہیں دے آر ایکسٹریملی اسکیئرڈ آف مسلمز آف پاکستان سمپلی بیکاز دیر از انفیریورٹی کمپلیکس ان دم. تو وہ یہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد بڑی کوشش کی انہوں نے، بیسز آفر کیے امریکہ کو کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور یہاں سے پاکستان پر حملہ کریں. They were trying very hard. They are still trying very hard. اب Zionist agenda as far as the Muslim, particularly Pakistan is concerned, is common. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں، انڈیا بھی چاہتا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں، اور چونکہ ان کے الائز اینڈ نیو کون کنزرویٹو جو کہ بش کی گورنمنٹ میں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں. سو دا گیم پلان دیٹ یو سی اراؤنڈ
is ultimately directed at redrawing the Middle East maps. इंशाल्लाह होगा नहीं, लेकिन ये उनका गेम प्लान है. क्या आपको ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर, लेट्स से इन द लेटर फ्यूचर, ऐसी कोई चीज मुमकिन है? देखिए, पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे मजहबी लीडर्स को, हमारे मीडिया को, हमारे थिंकर्स को और इंटेलेक्चुअल को इस लार्जर गेम को समझना चाहिए. इस वक्त जो मैं मीडिया देखता हूं तो हमारी बहसें ये हैं कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे. अगर आप मीडिया देखें, हमें और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और इस आइन में ये क्लॉज है या नहीं, ये लॉयर्स मूवमेंट, प्रोटेस्ट और स्टूडेंट मूवमेंट. और हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे हो रहे हैं, हमारे नेबर्स के साथ अच्छे हो रहे हैं. हमारे इंडिया के साथ कोई हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं. मतलब एक अजीब और गरीब एक एस्पेक्ट जो बिल्ड हुआ है कि पिछले 60 साल से पाकिस्तानियों का गुस्सा हमेशा इंडिया की तरफ रहा करता है. पिछले 5 साल में एक अजीब फिनोमेना बिल्ड हो गया है कि इंडिया पीछे चला गया और जो गुस्सा है हमारा वो अमेरिका की तरफ डायरेक्शन उसकी टर्न हो गई है. एंड दिस इज व्हाट द इंडियंस आर एंजॉयिंग एंड सपोर्टिंग. वो ये चाहते हैं. यू थिंक इट्स अ बैड थिंग? We should not forget India at all as an threat, as an arch enemy. इंडिया से हमारी कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती. जब वो एग्रेसिवली इन्वॉल्व हैं इसराइल के साथ और एग्रेसिवली इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के खिलाफ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करने में, इस गलतफहमी को जिसको CBM या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या पीस मूव हम कह रहे हैं, ये सिवाय खुराफात की और कुछ भी नहीं है. अच्छा, in reality they have declared a war on us. Not just that they have declared, they are also encircling us with other hostile powers like Israel particularly and Afghanistan of course. टाइम बहुत कम रह गया है, मैं चाहती हूँ आप जल्दी से इसको समराइज कर दें. Put it very simply, जो कुछ मिडल ईस्ट में इस वक्त हो रहा है, जिसको ये ग्रेटर मिडल ईस्ट में ईरान और पाकिस्तान को भी शामिल करते हैं, ये दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ अ हार्डकोर क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम जो कि हेरेटिक है, जो कि बिदअत है क्रिश्चियनिटी में भी. ईसाई दुनिया बिल्कुल इस अकीदे पर नहीं है जिस अकीदे पर नियोकॉन कंजर्वेटिव जो सब अमेरिका पे हुकूमत कर रहे हैं वो इस अकीदे पर हैं. ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो कि बुनियादी तौर पर इन लाइन है पहली दफा तारीख में 2000 साल ईसाई तारीख में विद दी ज्यूइश ज़ायनिस्ट. और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट एंड ज्यूइश ज़ायनिस्ट हैव ब्रॉट ऑन बोर्ड दी हिंदू ज़ायनिस्ट. नहीं, आप RSS और बजरंग दल और भारतीय और इसके जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर टोटली ऑल वर्किंग टुगेदर. इनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग ऑन, मगर इसके काउंटर मेजर्स, इसके मूव्स किए जा सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच ज़ैद साहब. एज एवर टाइम निकल गया, मगर दिल नहीं किया कि हम इसको प्रोग्राम को खत्म करें. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है ब्रास टैग. ज़ैद हामिद को और हिना महराज को इजाजत दीजिए. हमें लिखते रहिएगा. इस दफा तो वक्त की कमी के बावजूद वक्त की कमी के बायस हम आपके ईमेल्स नहीं ऐड कर सके अपने प्रोग्राम में, बट ये वादा है कि अगली बार हम आएंगे और आपके ईमेल्स भी पढ़ेंगे और आपकी राय से लोगों को आगाह भी करेंगे. अगले हफ्ते के लिए हमें इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.